وہ کبھی اتنے خوش ہوتے ہیں بارش کے نام پہ جتنے ہم ہوتے ہیں. اور پھر وہ پکوڑے کھانا اور پھر وہ چائے پینا مزے سے, اور اندر سے دیکھنا باہر کے کیسے بارش ہو رہی ہے, اور دھڑکا کہ اب بجلی گئی تو اب بجلی گئی. آپ دیکھیں نا کتنی ایکسائٹنگ ہے نا زندگی یہاں پر. الحمدللہ اپنا ہی لطف ہے. تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے کیسے بادلوں سے پانی برسایا, اور جب بارش ہو تو شوق سے پکوڑے کھائیں لیکن دعائیں ضرور مانگیں. جب بارش برستی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, اچھی اچھی دعائیں مانگنی چاہیے. تو ایک دعا تو ہم ضرور ہی مانگتے کہ اللہ کرے لائٹ نہ جائے, اللہ کرے لائٹ نہ جائے. تو فرمایا کہ ہم نے دیکھو کیسے آسمان سے بادلوں سے ہم نے دیکھو کیسے پانی برسایا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا, تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. حب وہ اناج جو خوراک کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے, حب بیج, فوڈ گرین جس کو ہم کہتے ہیں نا, چاول گندم وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین کو مہد بنایا, پنگھوڑا بنایا, کریڈل بنایا, اس کو طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں سے سجا دیا. جس طرح کے مائیں اپنے بچوں کے کوٹ سجاتی ہیں, ایسے اللہ نے سجا دی یہ دنیا. مزیدار پھل اور اتنے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈیکوریٹ بھی کیا گیا, پریزنٹ بھی کیا گیا بہت خوبصورتی کے ساتھ. اللہ رزاق ہے تو ساتھ ساتھ خلاق بھی ہے نا. ایک ایک پھل میں, ایک ایک پھول میں اللہ کی خلاقی انسان کو نظر آتی ہے. مٹی ہے, ہوا ہے, سورج ہے, پانی ہے, سب مل کر گندم کا ایک دانہ پکاتے ہیں. سوچیں ذرا کتنی قدرت کی طاقتوں کو اللہ نے میری خدمت کے لیے لگا دیا کہ میں روٹی کھاؤں اور خوش ہوں. اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ہارمنی رکھی ہے. جو خواہشات ہیں ان خواہشات کی تسکین کا جو سامان فراہم کیا بالکل پرفیکٹ کمپلیمنٹ کرتا ہے, پرفیکٹ موافقت اور ہارمنی ہے. پیاس کا احساس رکھا ہے, اس کا کامل جواب, مکمل تسکین پانی سے حاصل ہوتی ہے. کوئی ڈرنک آپ پی لیں, بہترین مشروب پی لیں, پانی سے جیسی پیاس بجھتی ہے ایسی کسی چیز سے نہیں بجھتی. نہ صرف اللہ تعالیٰ نے سبزیوں میں, پھلوں میں, ترکاریوں میں زبان کا مزہ رکھا ہے, جسم کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں. وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں. انسانوں نے بھی منرلز اور وائٹامنز کی گولیاں بنائی, ہوتی ہیں مزے کی. کوئی مزہ ہوتا ہے؟ اگر اللہ اس طرح کا بے مزہ کھانا بنا دیتا کہ بس کھا لو تاکہ تم زندہ رہو, تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ مٹھاس کس کو کہتے ہیں, اور نمکین کس کو کہتے ہیں, اور کھٹا کس کو کہتے ہیں, اور املی کیسے ہوتی ہے, اور کیری کیسی ہوتی ہے, اور چینی کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے. بس ہم کہتے چلو کھا لو. رحمان ہے نا, ڈاکٹر رحمان نہیں ہیں. انہوں نے جسم کی ضرورت کے لیے کچھ چیزیں بنا تو دیں, کچھ مزہ نہیں ان کے اندر. اور جب فلیور ڈالتے بھی ہیں تو پھر کیا فلیور, چیری فلیور کہتے ہیں نا, فلاں فلیور. وہ اللہ والے یہ فلیورز دیتے ہیں نا, خود تو کوئی فلیور ایجاد نہ کر سکے آج تک. وینیلا فلیور کہیں گے تو یہ وینیلا فلیور کس نے بنایا؟ اللہ نے تو بنایا, اس کی نقالی ہی تو کرتے ہیں. چیری فلیور اللہ نے تو چیریز بنائیں, تو خود تو کچھ ایجاد نہیں کر سکے. اس پر اترانا, اس پہ غرور اور اکڑ اور اپنی عقل پر فخر کرنا. تو دیکھو سب کچھ تم کو اللہ نے دیا, اور کتنا اچھا دیا, اس لیے کہ وہ رحمان ہے. اتنا مزے کا بھی دیا تم کو. کوئی غریب آدمی اگر اعلیٰ درجے کے پھل نہیں لے سکتا, مثال کے طور پہ مالٹے نہیں خرید سکتا, مالٹے میں وائٹامن سی ہوتی ہے, اورنجز کے اندر, تو ہری مرچ میں اللہ نے وائٹامن سی رکھ دی. ہم کہتے ہیں نا کہ غریب چٹنی روٹی کھاتے ہیں, اس چٹنی روٹی میں سب موجود ہے. ہری مرچ کے اندر وائٹامن سی, اور پیاز کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سیب میں ہوتی ہیں. اگر سیب نہیں ملتا پیاز کھا لو. تو چٹنی روٹی بھی بڑی چیز ہے, سب کچھ مل گیا اس کے اندر. وائٹامن اے رکھنے والی مہنگی غذائیں حاصل نہیں کر سکتے, گاجریں کھا لو, جا کے سورج میں بیٹھ جاؤ, مفت وائٹامن ڈی مل جائے گی. اب یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہیں. اتنے خوبصورت باغات اگائے ہیں. جنات الفافا, الفافا لام فا فا مادہ ہے, لپٹے ہوئے گھنے باغات. جیسے کبھی آپ نے اگر وہ امیزون کے جنگلز کے بارے میں دیکھا ہو, کتنے گھنے وہ جنگل ہیں کہ سورج کی روشنی زمین پہ نہیں پڑتی, ایسے لپٹے ہوئے باغات. اور کبھی آپ دیکھیں بہت خوبصورت کسی کا باغ, درخت ہیں, درختوں پر بیلیں چڑھی ہیں, وہ بیلیں اوپر تک چلتی چلی جا رہی ہیں, لپٹی ہوئی ہیں. کتنا خوبصورت سبزہ ہوتا ہے, اور سبزہ کیسی ٹھنڈک دیتا ہے انسان کی آنکھوں کو. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا.
یہ سب نعمتیں دی ہیں، اب انسان کا رویہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں اپنے محسن کی یاد، اپنے محسن کے لیے شکر کے جذبات اٹھتے ہیں یا ناشکرہ احسان فراموش بنا رہتا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ پہاڑ جیسے پیگز اکھاڑ لیے جائیں گے، زمین خیمے کی طرح رول کر دی جائے گی۔ سب عارضی ہے، سب ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے جو اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا ایک بڑا سا ٹینٹ لگا ہوتا ہے، سب اس کے نیچے بیٹھ کے اپنا ایگزام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایگزام پورا ہوتا ہے تو ٹینٹ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کہ اللہ نے خیمہ لگا دیا ہے دنیا کا نا، بڑا ٹیمپرری سا، بڑا عارضی سا ارینجمنٹ ہے۔ سارے پیگز اکھیڑ لیے جائیں گے، پہاڑ ہٹا لیے جائیں گے، سب زمین کا نظام رول کر لیا جائے گا، سب سمیٹ لیا جائے گا، فیصلے کا دن آ جائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ یوم الفصل ہوگا، تم نکل آؤ گے۔ فصل کا مطلب جدا جدا کرنا یا فیصلہ بھی ہے۔ دنیا میں نیکی بدی کے بیج بوتے ہیں، آخرت میں اپنے اعمال کی فصل کاٹ لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور فوج در فوج نکل آئیں گے، گروہ در گروہ نکل آئیں گے۔ تو دو مطلب لیے گئے ہیں فوج در فوج کے، یا تو فوج در فوج کو لیا گیا ہے تہ بتہ کے معنوں میں، لیئرز آفٹر لیئرز آف پیپل۔ سب سے آخر میں جو مرے ہوں گے، سب سے اوپر ہوں گے نا وہ، تو سب سے پہلے وہ، اس کے بعد جو مرے پھر وہ، پھر جو مرے پھر وہ، تو لیئر آفٹر لیئر تہ بتہ نکلتے آئیں گے، پتہ نہیں ایک ایک قبر سے کتنے کتنے اٹھیں گے، فوج در فوج نکلتے چلے آئیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب فوج کا کہ رینکس کے حساب سے درجہ بندی، یہ صدیقین کا گروہ، یہ شہداء کا، یہ صالحین کا، یہ منافقین کا، یہ مکذبین کا، یہ کافرین کا، ایسے فوج در فوج آئیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ دروازے ہی دروازے بن جائے گا۔ آسمان کی حفاظت ہٹا لی جائے گی۔ ابھی بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ قیامت جب آئے گی اور آسمان کی حفاظت ہٹا لی جائے گی، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، دروازے دروازے ہو جائے گا۔ جو زمین پر اس وقت آفت برپا ہوگی، اس سے بڑی مصیبت تو کسی اور طرف سے آ نہیں سکتی۔ اس وقت تو صرف اپنے اپنے اعمال محافظ ہوں گے۔ آسمان دروازے ہو جائے گا، یہاں سے فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی فوج آئے گی، اللہ کی آرمی آئے گی، اپنی اپنی پوزیشن لے لے گی، اور کیا ہوگا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ سین رابا، سرابا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ساربم باللیل ہم نے پڑھا تھا قرآن میں، چلنے والا رات کو۔ سارا ارینجمنٹ تبدیل کر دیا جائے گا، ایک بڑا ایونٹ ہے جو کہ ہونے والا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے، ہم فرنیچر کو آگے پیچھے کرتے ہیں نا، ارینجمنٹ کرتے ہیں، ری ارینج کرتے ہیں ہر چیز کو، تو ساری دنیا ری ارینج ہوگی۔ ریت کی طرح پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے، اور انجام کیا ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ مرصاد وہ جگہ جہاں چھپ کر گھات لگا کر شکار کے انتظار میں بیٹھا جائے۔ جہنم تو گھات میں بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے اپنے شکار کو۔ جہنم بدعمالیوں اور گناہوں کے اوٹ میں بیٹھی ہے، گناہوں کی اوٹ میں بیٹھی ہے جہنم اپنے شکار پر نظر جمائے ہوئے، اور انسان جو ہے بے خبر بے فکر اپنی منمانی میں مصروف ہے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں، یوں سمجھے کہ یہ گناہ اس سبزے کی طرح ہوتے ہیں جو شکار کو گرانے کے لیے گڑھوں کے اوپر گھاس بچھائی جاتی ہے نا، تاکہ بڑے بڑے شکار کو پکڑ لیا جائے۔ دیکھنے میں بہت پر رونق، بہت اٹریکٹیو، بہت خوشنما، اصل میں ہلاکت کا سامان۔ شیطان اسی طرف ورغلا کر لاتا ہے تاکہ اس کھڈے کے اندر گرائے۔
اللہ کی حدود دراصل اس حفاظتی فینس کی طرح ہیں جو ہم کو ان خطرناک کھڈوں سے بچا لیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو پھلانگنا مت۔ یہ اللہ رحیم ہے اس لیے نا، ہماری حفاظت چاہتا ہے اس لیے اس نے شریعت بنائی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تباہ نہ کر بیٹھیں۔ اب جو باڑ پھلانگ کر، اللہ کی حدود پھلانگ کر سیدھا راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، اپنی تباہی کے ذمہ دار خود ہیں۔ He will face the consequences۔ تو فرمایا کہ جہنم تو ہے، بیٹھی ہے گھات میں، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ آبا یا اوبو، اوبن کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے جانا، مآب لوٹ کے جانے کی جگہ۔ تو جائیں گے یہ، دنیا میں تو یہ حلال حرام کی ساری حدیں پامال کر کے اپنے مزے کرتے رہے، اب بھگتے انجام۔ لابثین فیہا احقابا، اس جہنم میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، ٹھہرنے والے ہیں اس میں مدت دراز۔ حقب کیا ہے؟ مدت دراز کو حقب کہتے ہیں، پے در پے، ایک کے بعد ایک آنے والا طویل زمانہ، ایونز آفٹر ایونز، ایجز آفٹر ایجز، کروڑہ کروڑ سال پڑے رہیں گے۔ ایک حقب نہیں، کئی احقاب پڑے رہیں گے۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، غساق، پیپ، خون، آنکھوں اور کھال کے زخموں سے نکلنے والی رطوبت، لکوڈ، اور اس کی گندگی۔ غساق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو تکلیف کی وجہ سے رس رس کے نکلتی ہے، رطوبت، نمی۔ جتنے گندے اعمال تھے اتنی گندی سزا، جتنی اذیت، جتنی تکلیف دوسروں کو انہوں نے پہنچائی تھی ویسی ہی آج خود اٹھا رہے ہیں۔ ترمذی میں ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غساق ایسی بدبودار چیز ہے کہ اس کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا، اے لوگو، اللہ اور اس کے عذاب کے خوف سے خوب رو، اور اگر تم یہ نہ کر سکو تو پھر تکلف سے رو اور رونے کی شکل بناؤ، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر ان کے آنسوؤں سے ایسے نالیاں بن جائیں گی کہ جیسے کہ باقاعدہ گڑھے ہوں، اتنی بڑی بڑی نالیاں ان کے چہروں پہ بن جائیں گی، ان کے چہروں پر ان کے آنسو ایسے بہیں گے گویا وہ بہتی ہوئی نالیاں ہیں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون بہے گا، پھر خون بہنے سے آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے، اور دوزخیوں کے آنسوؤں اور خون کی مقدار اتنی ہوگی اگر کشتیاں اس میں چلائی جائیں تو خوب چلیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو یہاں اللہ کے خوف سے روئے گا وہ ہرگز دوزخ میں نہ جائے گا، یا یہ کہ جہاں جہاں اس کے آنسو لگے ہوں گے اتنا حصہ آتش دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کو جزا دی جائے گی، جزاء وفاقا، جزا کیسی ہے؟ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، جس کو ہم کہیں گے نا بفٹنگ پنشمنٹ، جو اعمال کیے تھے ویسی ہی سزا، موافقت کرنے والی سزا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، بے فکر ہی نہیں کہ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو بالکل ہی جھٹلا دیا، سختی کے ساتھ جھٹلا دیا، مانا ہی نہ۔ ظاہر ہے جو آخرت کو نہیں مانتا وہ قرآن کو کیوں مانے گا؟ کیوں زندگی کا بقول ان کے ہم مذاق کرکرا کریں؟ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور حال یہ تھا ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔
اب پڑے ہیں جہنم کے اندر. اللہ نے ہر چیز لکھ لی. کل شیء احصیناہ کتابا، ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر لیا، گن گن کر لکھ لی. کچھ دیر کے لیے مزے کیے اور کتنا خوفناک انجام مول لے لیا. اللہ نے سب ان کا معاملہ لکھ کے رکھا، ایک ایک لفظ، ایک ایک انداز، ان کا اسکیپٹسزم، طنزیہ مسکراہٹیں، قرآن کے عذاب اور ثواب کی باتیں سن کے جو شکلیں بناتے تھے، جو آنکھیں رول کرتے تھے، سب ریکارڈڈ، ساری ویڈیو دکھا دی جائے گی. تو لذت کی وجہ سے گناہ کرتے رہے تو لذت تو ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ گیا. کچھ عقل مند ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑی، تو تکلیف تو ختم ہو گئی اور نیکی باقی رہ گئی. اب ایسے عقل مند لوگوں کا انجام بتایا. اب آپ دیکھیں، کمپیئر ذرا کر کے دیکھیں کیا خوبصورتی ہے. اب متقیوں کے بارے میں فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. اس کو مقابلہ کر کے دیکھیں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. اس کے مقابلے میں متقیوں کو یہ سب کچھ ملے گا. ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا مقام ہے. فوز، بڑی اونچی کامیابی، فلاح ملے گی. اور کیا دیا جائے گا؟ کمپلیٹ سینسل گریٹیفیکیشن، ساری نفس کی خواہشات پوری کی جائیں گی، سارے ان کے حواس کی تسکین کا سامان کیا جائے گا. حدائق، باغات. حدائق حدیقہ کی جمع ہے. حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کی باؤنڈری ہو. گارڈنس ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں لان، یا ہم کہتے ہیں گارڈن، یا ہم کہتے ہیں فیلڈز، یا ہم کہتے ہیں فارم. سب کے الگ الگ کونوٹیشنز ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح حدائق حدیقہ کی جمع ہے. مراد ایسا گارڈن، ایسا باغ جس کی کہ چار دیواری بنی ہو. تب یہاں جنت کی رنگینی کا ذکر کیا جا رہا ہے. سورت کے شروع کا مضمون یاد کریں، وہاں دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی رنگینی، دنیا کی رانائی کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، جبکہ دنیا عارضی جگہ ہے، ایک ٹیمپرری شیلٹر ہے. تو سوچیں کہ جب یہ ڈسپوزیبل آئٹم، یہ ڈسپوزیبل دنیا اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، چند دن کا عارضی انتظام جب اتنا دل لبھانے والا ہے کہ یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو وہ جہاں کتنا حسین اللہ نے بنایا ہوگا، جہاں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے. خالدین فیہا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. لا یبغون فیہا حولا، نکلنا ہی نہ چاہیں گے وہاں سے، کہیں اور جانے کا دل ہی نہ چاہے گا. تو مفاز، مفاز کا مطلب کامیابی یا کامیابی کی جگہ. ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے یا کامیابی ہے. اور وہاں پر ان کے لیے باغات ہیں. حدائق و اعنابا، عنب کی جمع ہے عناب، انگور کی بیلیں. انگور کی بیل ایک عام طور پہ رومانٹک قسم کی شاعری میں استعمال کی جاتی ہے، خوبصورت بہت ہوتی ہے نا، پتے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. پھر جس طرح انگور کے گچھے لٹکتے ہیں وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو فرمایا کیسے انگور کی بیلیں ہوں گی. اتنا حسین باغ، اتنی خوبصورت جگہ، اور ساتھی بھی بہت خوبصورت، ساتھی بھی بڑا دل لبھانے والا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوخیز ہم سن لڑکیاں. کواعب مادہ اس کا کاف عین با ہے، مطلب ہے ابھرنا، اوپر اٹھنا. تو کواعب یعنی کہ اٹھتی جوانی والی، جبکہ نیا نیا فگر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. ہم عمر اٹھتی جوانی والی ساتھی ان کو مہیا کی جائیں گی. تو کواعب ہوں گی، بالکل فریش جوانی ان پر آ رہی ہوگی، تر و تازہ ہوں گی. اور اتراب ہم عمر، تربن کی جمع ہے اتراب. ایک جیسے شوق، ایک جیسی دلچسپیاں، ایک جیسی ہابیز، کامن انٹرسٹس، کامن ویو لینتھ، کمپینینز بھی اور پارٹنرز بھی، بہترین رفاقت، فل آف لائف، جوانی کی امنگوں سے، جوانی کی رانائیوں سے مالا مال ایسی ہوں گی. کواعب،
اور اترابن ہوں گی. اور کیا ہوں گے؟ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے جام، مزے ہی مزے. دہاق لبالب بھرے ہوئے گلاس کو کہتے ہیں، ٹاپ تک جو بھرا ہوا ہو، یا پے در پہ بھرا جانے والا. دال ہا قاف مادہ ہے، دہق کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا. کاسن دہاقن، نتھری ہوئی صاف شفاف شراب دی جائے گی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے. بیہودہ گفتگو جو ڈرنک ہونے کی علامت ہوتی ہے، لوازمات میں سے ہے ڈرنک ہونے کے، تو وہ کچھ نہ ہوگی وہاں پر، اس لیے کہ جنت کی شراب ایسی نہ ہوگی جس سے کہ مت ماری جائے. تو کوئی لغو بات نہ سنیں گے، خرافات نہ سنیں گے، طنز توہین غیبت نہ سنیں گے. اب جن لوگوں کو دنیا میں لغو ہی میں مزہ آتا ہے، ان کو تو جنت میں مزہ ہی نہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیوں زبردستی جنت میں داخل کرے ان کو؟ لغو باتوں میں جن کا دل لگتا ہے وہ کیا کریں گے جنت میں جا کے؟ تو اگر ہمیں جنت کا شہری بننے کا شوق ہے تو ریہرسل کرنی ہوگی. قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون. ضروری ہے کہ لغو سے اعراض کریں. تو جو لغو سے اعراض کریں گے وہ ضرور جنت میں جائیں گے. فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے جزا اور کافی انعام ہے. جزا ہے آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، حساب کے دو معنی کیے گئے ہیں. یا تو کوالیفیکیشن کے حساب سے بدلہ ملے گا کہ جتنا تم نے کوالیفائی کیا اس کے حساب سے جنت کی نعمتیں ہیں، یا حساب کا مطلب کیا گیا ریکوائرمنٹ، ضرورت، جتنی ضرورت ہوگی اتنا ملے گا، یعنی اتنا ملے گا جو کہ کافی بھی ہو جائے گا، اور جتنی ضرورت ہوگی سپلائی کر دیا جائے گا. کس کی طرف سے ہے یہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے. رحمان میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اللہ کی شان رحمت نظر آتی ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا ظہور. تو انسان اللہ پر توکل کرے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمارے لیے. بے گنتی نعمتیں جنت میں عطا فرمائے گا، اور دنیا میں کتنا کچھ اس نے دیا ہے. تو فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے سب کا مالک ہے اللہ رحمان. لا یملکون منہ خطابا، اس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہ ہوگا. کوئی زبان جو ہے وہ کھول نہ پائے گا اللہ کے آگے. خود آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھا کر کوئی نہ بولے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، اور جو کہے گا ٹھیک بات کہے گا. جس کو اللہ اجازت دے گا وہی کچھ بولنے کی ہمت پائیں گے، اور جن سے اللہ خود فرمائے کہ جی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں وہی بات کریں گے، اور جو بات کریں گے بالکل ٹھیک مناسب، کوئی غلط بیانی نہ کر سکیں گے. روح یہاں پر جبریل علیہ السلام کے معنوں میں آیا ہے. ان کا مقام منفرد ہے، مقام بہت اعلیٰ ہے، تو فرشتوں سے الگ کر کے ان کا ذکر کیا گیا. یوم یقوم الروح، الروح کھڑے ہوں گے یعنی جبریل علیہ السلام، والملائکۃ اور باقی فرشتے بھی. ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. یہ ایک دن ہے، آنا یقینی ہے، آنا لازمی ہے، آ کے رہے گا. اب جو چاہے اپنے رب کی طرف چل پڑے، عمل کے قدم اٹھانا شروع کر دے. صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں وہ پوری کر کے مجھ سے جو تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے
تو یہ عمل مجھ کو محبوب ترین ہے، یعنی فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور فرائض میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ بات کہ بندہ فرائض پورے کرے، یہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے، اور میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے میرا تقرب تلاش کرتا رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی نفلیں پڑھے، ایکسٹرا نفلیں پڑھے، ایکسٹرا روزے رکھے، ایکسٹرا صدقہ کرے، ایکسٹرا اللہ کی راہ میں دے، وقت لگائے، کھپائے۔ تو آگے آتا ہے، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے میں لازماً اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں لازماً اس کو پناہ دوں گا۔ تو یہ نوافل کے لیے کتنی بڑی ترغیب ہے نا۔ ابھی ہم بات کرتے رہے نا کہ بیر منیمم پہ مت رہیں، محسن بنیں، آگے بڑھیں، آگے۔ کبھی اپنے آپ کو اس طرح طفل تسلیاں مت دیں کہ اب میں تھک گئی، بس اب بہت ہو گیا۔ شیطان تو یہی ڈالتا ہے نا۔ اور یہ سب باتیں کب پیدا ہوتی ہیں دل میں؟ جب کوئی ایک کام اختتام پہ پہنچ رہا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے بس بس بہت ہو گیا، اب آرام کرنا، اب بہت تھک گئی ہو، پھر دیکھیں گے بعد میں۔ تو کوئی توفیق ملے گی؟ بہتر ہے کہ انسان ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری مصروفیت پلان کر کے رکھے۔ فرصت تو جنت میں ملے گی نا انشاءاللہ، وہاں بیٹھیں گے تکیے سے ٹیک لگا کر باتیں کریں گے۔ ابھی تو کام کا وقت ہے، جہاد کا وقت ہے، اور شیطان پھر اندیشے ڈالتا ہے کہ تمہارے کام تھوڑی پورے ہوں گے دنیا کے، دیکھنا پھر کچھ ہی نہیں کر سکو گی، بیٹھی رہو تم، کرتی رہو اللہ اللہ۔ اور حیرت کی بات کیا ہے کہ سارے دنیا کے کام نمٹ جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی نہیں کر رہے اللہ کے لیے، نقصان ان کو بھی اٹھانا ہوتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ساری تمنائیں پوری ہوئیں۔ کہا ہے نا کسی نے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ تو معاملہ سبھی کا ہے۔ تو ہمارے دو چار کام ادھورے رہ گئے یا خراب ہو گئے، بگڑ گئے، تو کیا رونا اس کے اوپر؟ سبھی کے بگڑتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی آخرت سنواریں، دنیا اللہ سنوارے گا انشاءاللہ۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ ومتبادلین فیہ۔ یہ موطا میں حدیث موجود ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں، اور میرے تعلق کی وجہ سے کہیں جڑ کر بیٹھیں، اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ تو اللہ کے قرب کی تلاش میں آگے سے آگے بڑھتا جائے انسان۔ اتخذ الی ربہ مآبا، اللہ نہ کرے کہیں کوئی بھٹکے یا ٹھٹک کر بس کھڑا ہو جائے، یا گروتھ سٹیگنیٹ ہو جائے، سٹنٹڈ گروتھ نہ ہو، ترقی ہوتی چلی جائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال دیکھ لے گا۔ فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ اب آئے گا نا پچھتاوا، اب ہوگا افسوس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین سپاٹ ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، پالتو جانور، وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے۔ اور جانوروں میں اگر کسی نے دوسرے پر دنیا میں ظلم کیا تھا وہ انتقام لے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جانوروں کے لیے بھی انصاف ہوگا، لیکن جانوروں کے لیے اجر نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا تھا تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، وہ سب مٹی ہو جائیں گے۔
اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی جانور ہوتے، اس وقت مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے کسی کو یہ پچھتاوا لاحق ہو، کیوں نہ اللہ دنیا میں ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ابھی جب زندہ ہیں تب ہم اللہ کی طرف خود اپنی مرضی سے رجوع کر لیں، ہم لوٹ چلیں اپنے رب کی طرف۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔